بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں پاکستان، روس اور یوکرائن اور ترکی کے بارے میں مختصر سے کچھ تبصرے اور تجزیے پیش کیے جائیں گے۔ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اور یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے کہ جب بھی کسی بات کو سنا جائے تو ناظرین یہ نہ دیکھا کریں کہ بات کون کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ اب اس تھوڑی سی تمہید باندھنے کے بعد یا اس فکرے کو بولنے کے بعد دیکھیں کہ اب بات کیا کی جا رہی ہے۔ اپنے آغاز سے ہی پاکستان امریکہ اور اس کے حواریوں کی طفیلی ریاست بن گیا تھا، اور یہ جو طفیلی ریاست ہے جو اپنے آغاز سے ہی پاکستان بن گیا تھا، اس کو اسی طرح چلایا جا رہا ہے جس طرح یہ شروع میں بن گیا تھا۔ اب اس ریاست کو، جو کہ طفیلی ریاست ہے، اس کو چلانے کے لیے جو انتظامیہ ہے، اس میں پاکستان کے فوجی جرنیل اور جو اعلیٰ سول بیوروکریٹس ہوتے ہیں، یہ ایک قسم کا راول دستہ جس کو کہتے ہیں، یہ اس کا مقام رکھتے ہیں۔ اب پچھلے 75 سالوں سے امریکہ اور اس کے حواری جو ہیں، اور امریکہ کا جب میں حواری کہتا ہوں تو اس میں جو UK ہے نا، وہ سر فہرست ہوتا ہے۔ تو یہ جو حواری ہیں، جو فوجی جرنیل اور بیوروکریٹس، ان کی تعلیم اور جو تربیت ہے، اس کے لیے امریکہ اور UK کی جو تربیت گاہیں ہیں، وہ ایک مستقل آماج گاہ بنی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں تعلیم اور تربیت کے، اس کو میوچل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں یا پروگرامز، ان کے تحت یہ چلائے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کی اطلاع کے لیے کہ ان پروگرامز کو یا ان پروجیکٹس کو چلانے کے لیے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، وہ امریکہ اور UK کی طرف سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت کا پروگرام ہوتا ہے، اور وہاں پہ جب یہ بعد میں جو فوجی جرنیل بننے ہوتے ہیں یا جو بیوروکریٹس جنہوں نے اعلیٰ عہدے حاصل کرنے ہوتے ہیں، تو دوران تعلیم اور تربیت ان کی صلاحیتوں کا بڑی گہرائی میں جا کر ان دونوں تربیتی اور تعلیمی آماجگاہیں جو کہ امریکہ اور UK میں ہیں، تو وہاں پر جب یہ تربیت کے لیے جاتے ہیں تو ان کی صلاحیتوں کا بہت ہی گہرائی میں جا کے جائزہ لیا جاتا ہے، اور پھر ان کے وہ جو ڈوزیئرز مینٹین کیے جاتے ہیں وہاں پہ یہ ایک فقرہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ہی اور شی از فٹ اور انفٹ فار US اور UK انٹرسٹ۔ اب بہت سال قبل تقریباً 37 ممالک کے افسران کے ساتھ امریکہ میں ایڈوانس تعلیم اور تربیت کا موقع ملا، تو ایک امریکہ کے اہم اسٹریٹجک محکمہ میں دوران بحث چند چبھتے ہوئے سوالات اٹھائے، اور جس کو پسند نہیں کیا گیا، اور بعد میں پھر اپنے ڈوزیئر کو دیکھنے کا موقع ملا تو وہاں باقاعدہ سرخ روشنائی سے لکھا تھا unfit for UK interest۔ اب جن کے ڈوزیئر میں فٹ فار UK اینڈ US انٹرسٹ لکھ دیا جاتا ہے، یہ لوگ پھر تدریجاً ترقی کر کے فیصلہ ساز پوسٹوں پر تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں آج تک آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ طیب اردگان یا مہاتیر محمد جیسا سٹیٹس مین، جن کی جو یہ ویژن ہوتی ہے یہ بہت بلند ہوتی ہے، اس لیول کا تو کوئی لیڈر اس ملک کو نہیں ملا۔ اس وجہ سے پھر کبھی یہ جو معاملہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تعلیم اور تربیت کا، کہ جو فوجی جرنیل بنتے ہیں یا جو سول اعلیٰ بیوروکریٹس کہاں جاتے ہیں اور کیسے بنائے جاتے ہیں، اس معاملہ پر کبھی نہ کسی نے سنجیدگی سے غور کیا ہے، اور نہ ہی اس سسٹم کو درست کرنے کی کبھی کوشش کی گئی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہاں
ایک شارٹ ویژن ہوتی ہے یا محدود قسم کی جو سمجھ بوجھ رکھ کے ہر دفعہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو پھر فوجی جرنیلوں کو بیچ میں لے آتے ہیں اور جو سول اعلیٰ بیوروکریٹس ہیں ان کو پھر مورد الزام بنا دیا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر جو ہے وہ منہ پہ کھانی پڑتی ہے، کیونکہ آپ نے معاملے کو اصل سمجھا ہی نہیں ہوتا، اور آپ ایک مجبور یا معذور طبقے کو، یہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایک فوجی جرنیل نے تربیت اور تعلیم ہی ایسی ہماجگاہ سے لی ہے یا سول بیوروکریٹس نے کہ وہ امریکہ اور یو کے انٹرسٹ کے یا ان کے مفادات کے لیے فٹ ہو گیا ہوا ہے، تو پھر اگر آپ اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ آپ نے اس کی بنیاد کو تو چھیڑا نہیں ہے کہ یہ سسٹم کیوں 75 سال سے چل رہا ہے، کیوں وہاں جاتے ہیں یہ سارے لوگ، وہاں کیوں تعلیم و تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے پھر ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اب بھٹو اور نواز کی طرح عمران خان جو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ یہ بھی وہی غلطی دہرا رہا ہے جو ان دونوں نے دہرائی تھی۔ اب مثلا اس وقت جو فوجی جرنیل ہیں یا جو سول بیوروکریٹس ہیں جو کہ فیصلہ ساز پوزیشنوں پر لگے ہوئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے جو ان کے پیچھے ایک لمبی لائن لگی؟ جب میں 75 سال کی بات کروں تو اس وقت تو یہ نہیں تھے سارے، لیکن اب بھی یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے جو لمبی لائن لگی ہوئی ہے، یہ سب وہی مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ وہ بھی ٹریننگ لے کے فٹ فار یو ایس انٹرسٹ کے لیے وہ کلیئر ہو چکے ہیں، تبھی وہ اس لائن میں آگے آ چکے ہیں۔ اب آپ جب تک ان کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ اس بنیادی فیلر کو یا اس بنیادی غلطی کو سمجھنا پڑے گا اور اس کو درست کرنا پڑے گا۔ میں تو یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے نا، یا جو اس کا شعور ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت اگر 220 ملین کا یہ ملک ہے جیسے کہا جاتا ہے، چلیں آپ بہت زیادہ الاؤنس دے کے کہیں کہ جی 10 ملین، 1 کروڑ لوگ آپ کے یا آدھا کروڑ لوگ جو ہیں یہ ملک کے جو انتظامات ہیں چلا رہے ہیں، گو اتنے ہیں نہیں ہیں، تو اصل میں وہ میٹر کرتے ہیں، اور باقی جو آپ کی 90% آبادی ہے اس کا تو شعور ہی کچھ اور ہے۔ ان کی جو میں مثال دیتا ہوں، ایک مشہور سی مثال ہے، اچھی تو نہیں لگتی، اس کو کسی نے کہا کہ تمہارا جو کان ہے نا وہ کتا لے گیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اپنا یہ کان دیکھتا کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ کتا لے گیا، اس کو چیک کرنے کے بجائے کتے کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی اس قوم میں یہ ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ جو اصل طریق یا درست طریق ہے اس پہ نہ کوئی اس کو سمجھنا چاہتا ہے نہ اس پہ چلنا چاہتا ہے، جو جتنی بلند آواز لگاتا ہے، جو جیسی مارتا ہے، بس اس کے پیچھے چلنے کے لیے یہ قوم جو ہے وہ فخر آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، یا چند دن پہلے کیا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کسی بھی ملک کی عزت کا سب سے بڑا سمبل ہوتا ہے کہ یہاں جی عدل اور انصاف ملے گا۔ آپ نے زرد رنگ کی وردیاں پہنا دی ہیں، سنیں 2-2 ہزار روپے دے کے ڈنڈے دے دیے ہیں وہ جھنڈے کے پردے میں، اصل وہ ڈنڈے ہیں، سب قانون نافذ کرنے والے ادارے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے جناب وہ گیٹ توڑے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ اس اعلیٰ ترین ادارے کی جو بے توقیری آج کروائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، تو آپ بتائیں یہاں شعور ہے صحیح اس قوم میں؟ یہاں پہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں آپ نے کبھی ترکی، ملائیشیا یا انڈیا میں ہوتی دیکھی ہیں؟ وہ بھی تو قومیں ہیں نا، لیکن انہوں نے اصل مسئلہ کو سمجھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب بات کرنے کی جیسے شروع میں کہا تھا کہ بات پہ غور کرنا چاہیے، یہ نہ دیکھیں کہ جی یہ بندہ کون ہے جو بات کر رہا ہے، اس بات پہ غور کریں، اشارے کنائے میں بات کر دی، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے۔ اب یہ جو روس اور یوکرین میں سپرنگ آفینسو کا شروع ہوا ہے، جو تازہ ترین خبر ہے، چند معاملات کی وجہ سے نا یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا ڈھیلا پڑتا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ حملہ کرنا بھی ہے یا نہیں۔ سب سے بڑا اس میں جو مسئلہ ہے وہ ناٹو ممالک کی طرف سے آ رہا ہے کہ جو لاجسٹکس ہیں اور جس میں
اہم ترین چیز گولہ بارود کی سپلائی ہے اس کی شدید کمی ہو گئی ہے، اور اسی طرح جو یوکرین کی افواج ہیں اس میں فرادی قوت کی بھی بڑی شدید کمی ہے۔ اس وجہ سے بھی ابھی یہ سارے مل کے بھی نہیں فیصلہ کر پا رہے۔ یوکرین کے صدر، اگر آپ خبریں فالو کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آج کل یورپین ممالک کے دورے پہ ہیں، پچھلے دنوں جرمنی میں تھے اور آج وہ سنا ہے UK گئے ہیں۔ تو ان کو نہ فیصلہ کرنے میں یہ دو بڑی مین چیزیں ہیں، ان کی یوکرین کی فوج میں افرادی قوت کی کمی اور پورے ناٹو میں جو لاجسٹکس اور ناٹو کی طرف سے جو گولہ بارود کی سپلائی ہے اس میں سخت مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے یہ حملہ شروع نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اگلے دن پولینڈ کے جو نائب وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک سروے کیا جو یورپین بر اعظم ہے، یا یہ جو یورپین یونین کہہ لیں یا ناٹو کے جو یورپین ممالک ہیں، ان میں سے آدھے ممالک ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم روس کے ساتھ امن چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ کرنے کی۔ اب ان کا یوکرین کا ہمسایہ ملک اور سب سے آگے بڑھ کے اس کا ساتھ دے رہا تھا، ان کے اس بیان کے بعد یہ جو حملے والا غبارہ تھا انہوں نے کچھ ایسی سوئی ماری ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تو ساری ہوا ہی نکل گئی ہے۔ اور اس کے برعکس جب آپ روس کی صورت دیکھ رہے ہیں تو جو واگنر گروپ ہے جو بہت زبردست فائٹر تھے اور جس نے صحیح مصیبت بنائی ہوئی تھی، اس کے ساتھ جو ہے نا روسی کمانڈرز کے اور روسی صدر پوتین کے کچھ اختلافات سامنے آ گئے ہیں، وہ بھی لاجسٹک بیسڈ ہے۔ اور جب واگنر گروپ نے اگر اپنے اختلافات سامنے رکھ دیں تو جو روس کی طرف سے کوئی بڑا حملہ کرنے یا کوئی ریٹیلیٹ کرنے، وہ بھی روس کی جو ہمت ہے وہ جواب دے رہی ہے۔ اسی طرح چین اور فرانس کے صدر جو ہیں انہوں نے مل کے کوئی اس طرح کی بات چیت کی ہے اور کوئی کافی گہرائی میں جا کر وہ اس علاقے میں امن کے لیے جو ہے نا مذاکرات شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ جو آہستہ آہستہ کوشش کی جا رہی ہے اور بعض ممالک کو ساتھ ملایا جا رہا ہے، اس سال کے آخر تک امید ہے کہ یہ معاملہ کسی سمت جو ہے وہ چڑھ جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ سپرنگ آفینسو جیسے ابھی بتایا مشکلات کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یوکرین اور روس اس بات پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس سال کے آخر تک مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہے، تو بہرحال وہ اپنی پوزیشن کو سٹرانگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، چاہے روس کی طرف سے ہو یا یوکرین کی طرف سے، کہ کوئی ایک دوسرے پہ حملہ کر کے کوئی ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ اگر کل کو یہ مذاکرات کرنے پڑیں تو وہ پھر اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھیں، یا وہ کہیں کہ جی نہیں ہم اب اس وقت بہتر پوزیشن میں ہیں، اور جو ان کی رائے ہے اس کو اہمیت جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائے۔ آخر میں یہ جو ترکی کے بارے میں مختصراً تبصرہ کرنا تھا کہ ان کے جو موجودہ صدر اردگان صاحب ہیں ان کے 49.35% ووٹ ملے ہیں ان کو، جبکہ ان کا جو مین مد مقابل تھا اس کو 45% ملے ہیں، اور تیسرے ایک امیدوار جو سینان اوگا صاحب ہیں ان کو 5.22% ووٹ ملے ہیں۔ اب ترکی کا جو پروسیجر ہے الیکشن کا، اس کے مطابق چونکہ پہلے جو پولنگ ہوئی ہے پہلے سٹیج پہ اس میں کسی نے بھی 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کیے، اس لیے اس کو اب رن آف الیکشن کرانا پڑے گا، اور جو 2 ہفتے بعد یعنی 28 مئی کو ان کے قواعد اور اصول کے مطابق اب یہ 28 مئی کو دوبارہ رن آف ووٹ ہوگا۔ اگر آپ میرا اس میں نقطہ نظر پوچھنا چاہیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ جو رزلٹ ہے نا، یہ موجودہ صدر طیب اردگان صاحب کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ یہ شخص 20 سال سے اقتدار میں ہے، اس نے ترکی کو زیرو سے لے کے آسمان تک پہنچایا، اور ساری دنیا میں اس کا سکہ مانا جاتا ہے، اور کبھی 20 سال میں اس کو رن آف ووٹ کے لیے میدان میں نہیں آنا پڑا، لیکن اس دفعہ آنا پڑا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت، اگر آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں، 85 ملین کا یہ ملک ہے، 60 ملین اہل ووٹر ہے جس نے ووٹ ڈالا، یعنی 85% کے قریب آدمی ووٹ ڈالنے گئے ہیں، اور جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ بن گیا ہے کہ اس میں نصف سے زیادہ ووٹرز جو ہے وہ اپنے صدر کو جو 20 سال سے اور جس نے
ترکی کا ایک دنیا بھر میں نام بنایا ہے، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ تو اردگان صاحب کو نا یہ سوچنا پڑے گا، کسی وقت آدمی کو نا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے علیحدگی میں یہ سوچنا چاہیے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنا عرصہ حکمرانی کی کرنے کے بعد، اگر ووٹرز کی نصف سے زیادہ تعداد مجھے مسترد کر رہی ہے تو میرے اندر بہرحال کوئی یا تو ایسی رونت آ چکی ہے، یا ایسا کوئی تکبر آ چکا ہے، یا میرے جو اپروچز ہیں ملک کے معاملات کو چلانے میں، اس میں کوئی ایسا فیلر آ چکا ہے۔ تو اس کو یہ اگر ابھی 2 ہفتے ان کے پاس ہیں، اور اس میں اگر وہ گہرائی میں جا کے جائزہ لے کر قوم کے سامنے آ کے بتائیں کہ جی انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ان میں یہ کمیاں تھیں، اور آئندہ اگر ان کو موقع دیا جاتا ہے تو وہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں، تو پھر بہت ممکن ہے کہ یہ جو کنگ میکر تھرڈ امیدوار تھا جس کے 5.22% فالوور ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کنونس ہو جائیں اور اردگان صاحب کے حق میں ووٹ ڈال دیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر خطرہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کے ہاتھ سے اقتدار نکل جائے گا۔